سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے پاس گھڑی ہو تو یہاں بیٹھیے. اپنا ٹائم آخری کیا ہے 10. ٹھیک ہے نا, کافی وقت ہے. میں تو 10 منٹ میں بیان کیا ہوں یہاں سے. ابھی کشمیر گیا تو جلسے ایسے لمبے ہوئے کہ 10 منٹ 15 منٹ میں بیان کرنا پڑا. وقت کی پابندی مسلمان سب سے پہلے سیکھے. اگر یہ وقت کا پابند ہو گیا, زبان کا پابند ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے قدموں میں دنیا ڈال دے گی. کیا سبق ہے سب سے پہلا؟ بولو بھائی. زبان اور وقت کے پابند بن جاؤ. جو بول دیا وہ کرنا ہے. ہمارے نبی نے دنیا کو جیتا ہے سچائی اور امانت داری سے. کیسے سے جیتا؟ ہمارے نانا تھے, یہ نپانی مدرسہ جہاں کے بچے پڑھے ہوئے ہیں, اس کے بانی تھے. وہ فرماتے تھے کہ بہت لمبی چوڑی تمہیدات مت باندھا کرو. امت کا وقت امانت ہے. جو بولنا ہے ڈائریکٹ بولا کرو. اس لیے آپ نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ بھی مجھ سے نہیں سنا. ڈائریکٹ مطلب پہ آئے آدمی. تو کیا وقت کے پابند. ہمارے نبی نے دنیا کو کیسے جیتا؟ سچائی اور امانت داری. ہاں, اس پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا قدموں میں ڈال دے. تو ایک تو ہم وقت کی پابندی کریں. دوسری بات, سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے حافظ, عالم, قاری, مفتی لوگوں نے مل کر ایک اتحاد پیدا کیا ہے. ایک گھر کرائے پر لیا ہے, مکتبوں کی فکر کر رہے ہیں اور دین کے دوسرے کاموں کے مشورے کر رہے ہیں. یہ چیز ہوتی نہیں ہے جلدی. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا, خان صاحب نے, اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر اتحاد ہے تو جو چاہے کر لو. اتحاد نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے علماء نے اتحاد پیدا کیا ہے. اب اتحاد تو ہو گیا, لیکن اس اتحاد کے بعد کرنا کیا ہے, یہ لائحہ عمل بھی ان کے سامنے آنا چاہیے. تو آج کل زیادہ محنت مکتب, مدرسہ, مسجد اسی کی ہو رہی ہے. اسی کو سوچا جا رہا ہے علماء کی طرف سے, اور اسی کے لیے چندہ بھی کیا جا رہا ہے. اسی کی ترتیبیں بنائی جا رہی ہے. اور الحمدللہ بنیادی کام ہے, کرنا بھی چاہیے. لیکن صرف یہی کام نہیں ہے, بلکہ پورے دین کو زندہ کرنے کی ذمہ داری علماء کرام پر ہے. کیا کرنا ہے؟ پورے دین کو. یہ ہمارے جوانوں سے میں بات کرنا چاہتا تھا, میں نے کہا الگ سے جوڑو تو کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی. بوڑھے لوگ تو ہمارے اور ادھیڑ لوگ تو انشاءاللہ سنیں گے, دعائیں دیں گے, رہبری کریں گے, ان کے بھی کام کی بات ہے. لیکن اصل جو کام کرنا ہے آگے, وہ ان جوانوں کو علماء کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ارے جوانوں, سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کوئی بہت گاڑی اردو نہیں بول رہا ہوں, جو آپ کی سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ وہ بات ہوگی. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. محبت کس سے ہے؟ جو رہتے دنیا میں ہے, زمین پہ ہیں, لیکن نظر کہاں ہوتی ہے؟ آسمانوں پر. ستاروں کو مسخر کرنے, ستاروں کو تابع کرنے کی کہ عزائم رکھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں. تو کام کرنے کی استعداد و صلاحیت اللہ نے جوانوں میں رکھی ہے. جوان امت کا سرمایہ ہے. اب کرنے والے کام اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ صلاحیت نہ کرنے والے کاموں میں لگتی ہے. میں گیا تھا ایک جگہ, ابھی ایک 5-6 دن پہلے کی بات ہے. بہت منع کیا تو پھول برسائے انہوں نے, کار پر ہمارے پھول برسائے. منع کرنے کے باوجود علماء بھی ان سے مغلوب ہو گئے تھے. میں نے کہا اب جھگڑا تو نہیں کر سکتے ہیں, محبت کا جواب عداوت سے نہیں دے سکتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان ہی سے دے سکتے ہیں. میں نے کہا اب خاموش رہو,
ڈالو بھائی، ڈالتے ہیں تو پھول ڈالو. ہم گھر گئے تھے، رستہ ہی نہیں مل رہا تھا آگے. لیکن ایک بات کہہ دو کہ اس کو وائرل نہ کریں، اس کو یوٹیوب پر وائرل نہ کریں. چلو وہ بات انہوں نے مانی، اس لیے یوٹیوب پر آیا نہیں. پھر میں بیٹھا بیان کے لیے تو ان جوانوں کو میں نے خطاب کر کے یہ کہا کہ تم پھول برساؤ ہم پر، ہم کانٹے دے، یہ تو انصاف نہیں ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جوانوں پر پھول برسے، اور وہ پھول برسانے کا طریقہ یہ ہے کہ جوان اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیت کو ان کاموں میں لگائیں جو اللہ نے فرمایا، رسول نے طریقہ دیا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کب تک پھول برساتے رہیں گے؟ آپ پر کب پھول برسیں گے؟ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، ہمارے برادران وطن کی طرف سے، جو ہمارے ساتھ رہنے والے اس سرزمین کے مول نواسی لوگ ہیں، ان کی طرف سے کب پھول برسیں گے؟ وہ پھول برسیں گے جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے، ایسے کام کیے، ایسے کام کیے اور صحابہ سے کروائے کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کے، کلمات کے، دعاؤں کے جو پھول برسائے گئے ہیں وہ صرف مسلموں نے نہیں برسائے، بلکہ وہ پھول کس نے برسائے؟ غیر مسلموں نے بھی پھول برسائے ہیں. ایک انگریزی مصنف ہے اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے بھی محمد پر ایک کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو درود پڑھتے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھو. محمد پر، وہ کہتا ہے محمد پر کتابیں لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سی لکھی جا چکی ہے، اس سے ان کی شان نہیں بڑھے گی، لیکن میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ محمد کی تعریف لکھنے سے میری شان بڑھے گی. کیا ہوگا؟ ارے کس کی شان بڑھے گی؟ میری شان. ہاں، اتنا برکتی کام اللہ تعالیٰ نے مجھے لی. تو ایک کال کا پرساد ہے، مجھے ان کے اشعار بہت اچھے لگتے ہیں. ذرا مشکل ہے لیکن میں پھر بھی تشریح کر کے تھوڑا سا وہ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ غیر مسلموں نے کیسے کیسے کہا ہے حضور کی شان میں. ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ہو لال و زمرد سے لدے سارے یہ اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہو میرے یہ سید ابرار. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ کہ یہ جو دنیا میں خلا دکھ رہا ہے یہ سب بھر جائے، اور مٹی سے نہیں، پتھر سے نہیں، عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں سے پوری دنیا بھر جائے. اتنا مال ہو، اتنا خزانہ ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار. پھر دریا جتنے ہیں، پانی کے دریا، سمندر، یہ سب یہ کاہے سے بھرے؟ مچھلیوں سے نہیں، پانی سے نہیں، اور یہ موتیوں سے نہیں، ہاں بلکہ دریا سبھی، ہاں دریا سبھی موتی بنے، سب موتیوں سے بھر جائے، دریا سبھی موتی بنے، اور پارس بنے کوہسار، جتنے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ پارس بن جائے. پارس کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں ایسا کہ وہ لگ جائے جس چیز کو تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو یہ سب سونا بنانے والے آلے بن جائے، پارس بنے کوہسار. اور یہ سب ایک طرف ساری دنیا کا مال و متاع ایک طرف رکھو، اور ایک طرف کھڑے ہو میرے یہ سید ابرار یعنی حضرت محمد، ارے بولو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمت کھڑے ہو. ہاں، نعلین کفے پائے نبی کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں کی چپلیں، جوتیاں، نعلین کفے. پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، یہ لیتا ہے کہ یہ لیتا ہے. پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، نعلین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے. کال کا پرشاد کیا کرے گا؟ نہ درہم و دینار، نہ موتی، نہ پارس، کوئی چیز نہیں چاہیے. ہم کو چاہیے تو صرف اور صرف کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں کی جوتیاں سر پہ رکھوں گا. جب آپ اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے طریقے پر اے مسلمانوں زندگی گزارو گے اور انسانیت کو نفع پہنچاؤ گے
تو تم کو دوسروں پر پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم پر پھول برسائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پھول برسائے گا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ارے جوان لوگ ذرا آواز نکالو، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں کچھ آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں اور علماء کو بھی کہ علماء کرام، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک اوپر والے کو کام کرتے دیکھ کر اسی کام پہ چل پڑتا ہے اور باقی راستے رہ جاتے ہیں، اور بنے ہوئے راستے پر چلنا آسان بھی ہوتا ہے، راستہ بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو دین کے جو شعبے متروک اور مردہ ہیں ان شعبوں کو زندہ کرنا علماء کرام کا کام ہے، اور ساتھ میں فوج جو ساتھ دے گی وہ جوانوں کی فوج ہے۔ مولانا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ انما الصدقات للفقراء۔ دیکھیے اب مدرسے والے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، صدقہ جمع کرتے ہیں، تو کہاں؟ اپنے مدرسے میں لے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرو، اسی سے الحمدللہ ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، کسی گورنمنٹ کی گرانٹ سے ہمارے مدرسے نہیں چلتے۔ ہمارے ہندوستان میں ہماری ان مسجدوں کا بننا، مدرسوں کا بننا، مدرسوں کا چلنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی مسلمان قوم زندہ قوم ہے، یہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت خود کرتی ہے اللہ کے فضل سے، یہ دوسروں کی دست نگر یا بھک منگی نہیں ہے۔ ہاں، کون کرتا ہے؟ یہ خود کرتے ہیں۔ یہ جیال علماء کرام اپنی ذات کے لیے بھیک نہیں مانگتے، لیکن یہ جاتے ہیں بچوں کے لیے اور امت کی منت سماجت کر کے امت سے پیسے لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، اینٹ لاتے ہیں اور ان سے زمین لیتے ہیں، ان سے تعمیرات کراتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے سامنے علماء کرام اور حفاظ نظام کو پیش کرتے ہیں جو دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، آپ کو دین کی بات سناتے ہیں، جمعہ میں آپ کو دین اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے نکاح سے لے کر آپ کے جنازے تک کام آنے والے ان علماء کرام کو یہ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے جو ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ ذرا سی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، انما الصدقات، صدقات کے بقیہ جو مصارف ہے ان مصارف کی طرف کہ ہمارے علماء کرام اب آنے والے یہ علماء نئے آ رہے ہیں اور ان کا استعمال ضروری ہے، لہٰذا یہ ٹیمیں بنائیں الگ، اور وہ ٹیم ان جوانوں کے ساتھ مل کے کام کرے، ہر ٹیم اپنا کام کرے، اپنا کام کرے۔ جیسے دعوت و تبلیغ والے جماعتوں میں بھیجنے کا کام کر رہے ہیں، فضائل کو زندہ کرنے اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ مدارس والے مکتب مدرسے کی تعلیم یہ کام کرتے رہیں، اور ساتھ میں باقی پورا دین ہمیں ان مسلمانوں میں زندہ کرنا ہے، تو وہ پورا دین کون زندہ کرے گا؟ اس کے ذمہ دار بھی علماء کہ 3 کی جماعت بنا کر ان جوانوں کو ان میں جوڑ کر ان کو مشوروں پر لگا دے۔ تمہارا کام یہی سوچنا ہے۔ مثلا جو زکوٰۃ و صدقے کے مصارف بیان کیے اس میں دوسرا ہے، نمبر 1 ہے اس کے اندر فقراء، فقیروں کے بارے میں سوچنا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کا نہیں دیا۔ کسی کے پاس ضرورت کا ہے تو فقیر و مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو فقیروں کے بارے میں سوچنا، ہمارے گاؤں ہماری بستی کے یہ فقیر لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے کھانے کا کیا، ان کے کپڑے لتے کا کیا، اس بارے میں گورنمنٹ سوچتی ہے۔ اگر تو گورنمنٹ اپنی جگہ ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ سوچے نہ سوچے، جس طرح کرنا ہے کریں، لیکن ہم علماء کرام اپنی امت کے بارے میں اس کو ضرور سوچیں، بھیک سے بچائے۔ مثال کہیں کی ہو لے لینا انصاف کا تقاضا ہے، لہٰذا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی سکھ قوم کے فقیر کو کہیں نہیں پائیں گے، کہیں آپ کو سکھ قوم کا فقیر نہیں ملے گا بھیک مانگتا ہوا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ان کے یہاں بھکاری نہیں ہے؟ جو پیٹ ہم کو لگا ہے، جو نفس ہم کو لگا، وہ ان کو بھی لگا ہوا ہے، تو پھر ان کے یہاں بھکاری کیوں نہیں ہے؟ ایک نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یو پی کے علاقے میں یا دلی کے علاقے میں ٹرین میں سفر تھا، میں نے پہلی مرتبہ ایک سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو وہیں پر اسی ٹرین کے اندر ایک سکھ تھا، وہ سکھ نے اس کو بلایا
اور ایک تھپڑ لگایا کہ بھیک مانگتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اور اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہا اس سے کوئی چھوٹی موٹی تجارت شروع کر، آئندہ کبھی بھیک مت مانگنا۔ غیرت، قوم کی غیرت۔ جبکہ ہمارا قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا، فقیر بہت ہیں ہمارے ہاں لیکن وہ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، عزت نفس ان کو روکتی ہے۔ جو مانگنے والے ہیں وہ تو مالدار بنتے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ بیچارے ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ تو پھر کیا کریں کہ ان تک کے پہنچنا ہمارا کام، ان کو ڈھونڈنا ہمارا کام، اور ان تک کے مددیں پہنچانا ہمارا کام۔ جب صلاحیتوں کو اے نوجوانوں ان کاموں میں لگاؤ گے تو جہاں صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے اللہ اس سے حفاظت کرے اور علماء کرام کی رہبری ہو۔ تو ایک تو فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین علیہا، یہ جمع کرنے والے ہوں گے، ان کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ تو ان کا خرچ بھی اسی سے نکالا جائے گا، اس کی ترتیب ہو باقاعدہ۔ اس کے بعد ہے مؤلفت قلوب، دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ دے دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمین کا ٹکڑا لکھ کر دیا، دو لوگ خوشی خوشی جا رہے ہیں باہر، روکا، کیا ہے یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ زمین ہے فلانی جگہ کی، پھر کہ ابو بکر نے ہم کو دیا ہے، ہم لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں اس لیے تالیف قلب کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو واپس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے لکھا؟ کہ ہاں میں نے لکھا، امیر تھے وہ، لیکن نظر ساتھی رکھیں گے تو اپنا مزاج علماء کرام ایسا بنائیں کہ بھائی ہم کریں تو پھر بغیر بریک کی گاڑی دوڑے، ایسا نہ ہو، بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، اس لیے اپنے اوپر نگراں بھی رہنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین میری رائے ہے کہ یہ زمین واپس لے لی جائے، تالیف قلب کا زمانہ چلا گیا، اب تو دو دو چار ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، لہٰذا اب جس کو اپنی نجات چاہیے وہ اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرے، کوئی تالیف قلب کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں اس طرف چلے جائیں۔ لیکن تالیف قلب میں صرف اسلام قبول کرنے والوں کی تالیف قلب نہیں، اگرچہ سامنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں، دوسرے مذہب والے بہت کچھ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ہمارے حفاظ علماء بھی ان کا شکار ہو کر باقاعدہ ان کی طرف جا کر ان کے مذہب کی تشہیر کرتے ہیں اور کئی مسلمانوں کے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں۔ پھر کیا کہ ہم تالیف قلب کا وہ شعبہ جو اب بند ہو گیا اس کو تو نہ کریں، لیکن پھر بھی خبر گیری ضرور رکھیں، ہاں، اور احوال معلوم کرے، اور جہاں تعاون کی ضرورت ہو وہ تعاون کرے اس لائن میں۔ پھر رقاب، گردنیں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، ان گردنوں کو چھڑانا یہ ایک کام ہے، ہمارے صدقات کے مصارف میں یہ بھی ایک ہے۔ جیسے موجودہ حالات میں کچھ لوگ تو گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ زبردستی پھنسائے جاتے ہیں۔ جب اندر والوں سے آپ ملو گے بہت سے وکیلوں سے تو وہ کہیں گے کہ ارے صرف 5000 روپیہ نہیں ہے، 5 سال سے ایک بیچارہ بے قصور اندر جیل میں سڑ رہا ہے، اس کی ضمانت کے لیے کوئی 5000 دے دے تو اس کی ضمانت ہو جائے گی، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ ہماری ایک ٹیم جوانوں کی علماء کی ایسی ہو کہ وہ اس تلاش میں رہے کہ کون مظلوم ہے، ناحق اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یہاں ہے، اطراف میں ہے، قریب میں ہے، دور میں ہے، ہم اس کا کام کریں، اس کی معلومات لے اور معلومات لے کر پھر ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہم ان کی گردن چھڑانے کے لیے مدد کریں۔ کیوں؟ انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے بہت تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہاں انسانیت کا وہ درد نہیں ہے جو حضرت آدم میں اور ان کی اولاد میں۔ تو ایک دوسرے کا درد ہو ہمارے دلوں، ہم مسلم ہو تب بھی، ہم غیر مسلم ہو تب بھی، ہمارا پڑوسی ہے ناحق پھنسایا گیا ہے، اس کو کچھ مدد کی ضرورت ہے، ہم ضرور مدد کریں گے۔ ہم انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا دین پورے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا،
کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس ہے، اخرجت للمسلمین نہیں، اخرجت للمؤمنین نہیں، تمہیں پیدا کیا گیا ہے امت محمدیہ لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے صرف، اور ہماری کتاب ہدی للمتقین اور ہدی للناس ہے کہ لوگوں میں سے جو متقی بننا چاہیں ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ہمارا دل بھی ویسا ہی وسیع ہونا چاہیے، اور ہم اندر گھس کر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ کئی اعتبار سے پھنسی ہوتی ہے، میں نے ابھی جیل کا تذکرہ کیا، اسی طرح ہمارے پولیس چوکی کے اندر جو لاک اپ ہوتا ہے اس میں بھی بند ہوتے ہیں، ان کو چھڑانے کا تذکرہ کیا۔ کسی پر مقدمہ چل رہا ہے، وہ جیل میں تو نہیں ہے لیکن اب مقدمہ چل رہا ہے اور ناحق مقدمہ چل رہا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایک جماعت کام کرے۔ اسی طرح غارمین، کیا فرمایا؟ قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، غارمین یعنی قرض میں۔ اے بچوں، اے بچے، اور دیکھو اس کی تقریر چالو ہو گئی، خاموش، ایک دم ہاتھ باندھ کے ادھر دیکھو، خاموش ہے، نہیں تو تیرے کو یہاں بلاؤں گا اور یہ مائک تیرے کو دوں گا، آپ تقریر کر بولو۔ ہاں، غارمین یعنی قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، سمجھ رہے میری بات کو؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، میں گیا تھا شروع میں 4 مہینہ جماعت میں، آج سے 30 سال پہلے، تو مجھے گاؤں کھیڑے میں ایک نے کہا، اے مولانا ذرا بھرڈا بھرڈا اور موٹی موٹی بات کرنا، بھرڈا بھرڈا بولنا۔ یہاں ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے کہا دفعتاً نسبتاً اتفاقاً اتفاقاً وقتاً فوقتاً۔ مجمع کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے تلاوت فرما رہے، بھاگ گئے سب۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے، آپ کے سمجھ میں بات آ جائے اس طرح بات کرو۔ تو سمجھ میں آ رہی تو ہاں بولتے جاؤ، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر اور زیادہ آسان کر کے بولیں گے۔ تو غارمین ہمارے صدقات و زکوٰۃ کے مستحقین میں ایک شعبہ ہے، قرض میں پھنسے ہوئے لوگ۔ رکشہ لے لی تھی لیکن ہفتے اس کے رک گئے، اب وہ رکشہ جانے والی ہے۔ اسی طریقے پر ماں کی دوا کے لیے پیسے لے لیا تھا، اب وہ بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ دینا ہے، تھوڑا بل چکانا ہے۔ کچھ دوائیں ہیں عورتوں کی، کمزوروں کی، ماؤں کی، بیواؤں کی اور بوڑھوں کی، کچھ دوائیں ہر مہینہ 1000 2000 کی دوائیں لگتی ہے، وہ دوا لے کر آنا، یہ کہاں سے قرضے لائیں گے؟ اسی طریقے پر گھر بنانے کو، چھوٹا سا جھوپڑا ہے، گھر بنانے کے واسطے، پتھرے ڈالنے کے واسطے قرض لے لیا تھا، وہ قرض ادا کرنا ہے۔ کسی سے یوں ہی اپنے راشن کے لیے قرض لے لیا تھا، وہ قرض ادا کرنا ہے۔ بچے کی تعلیم کے لیے قرض لے لیا تھا، وہ قرض ادا کرنا ہے۔ قرضوں کے اندر تو انسان ڈوبا ہوا ہے اس وقت، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے، کس نے؟ کسی مولانا نے نہیں، اللہ نے فرمایا انما الصدقات والغارمین، کہ یہ صدقہ و زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ یہ قرض میں ڈوبے لوگوں کا حق ہے۔ اب بھائی کون لائے گا جمع کر کے ان پیسوں کو؟ یہ قرضے والوں کی مدد کون کرے گا؟ ہمارے علماء کرام تو صرف مسجد مدرسہ اور ٹرسٹی لوگ اپنی مسجد کے نظام میں لگ گئے، پھر یہ کون کرے گا؟ یہی علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ان کو پورا دین، پورا قرآن اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ امت کے مردہ شعبوں کو اور متروک شعبوں کو زندہ کرے۔ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے فوج کون سی ہے بولو؟ ارے نوجوانوں کی۔ کس کی فوج ہے؟ ہاں، جب یہ کام کرو گے دوستو، پھر ایک ایک کی دعائیں لگے گی۔ عبداللہ ابن مبارک، سنو ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، 4 مہینہ تجارت کرتے تھے، 4 مہینہ جہاد کرتے تھے، 4 مہینہ تعلیم دیتے تھے بچوں کو، اور بچوں پہ اپنا مال خوب خرچ کرتے تھے، محدث بناتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، اور پھر حج کے لیے بھی لوگوں کو لے جاتے تھے ساتھ میں۔ بہت بڑے محدث تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک کی مغفرت جو ہوئی ہے وہ چھوٹے سے عمل سے ہوئی۔ وہ کیا عمل تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ وہ ایسا قلم دبا کے حدیث لکھتے تھے، پہلے کا زمانہ ایسا تھا۔ انہوں نے قلم دبایا اور مکھی آئی، پیاس بجھانے لگی، تو تھوڑی دیر یوں رک گئے کہ ایک حقیر جانور ہے چھوٹا سا، تھوڑی دیر میں پیاس بجھا کے چلا جائے، تب تک کہ حدیث کا لکھنا روک دوں۔ اتنا سا رحم کھایا، مغفرت ہو گئی۔ مرنے کے بعد پوچھا گیا، مغفرت ہوئی؟ ہو گئی۔ کون سا عمل، کون سی حدیث، کون سی تعلیم، کون سا جہاد، کیا کام آیا آپ کے؟
تو فرمانے لگے ساری زندگی کی دینی محنتیں اور عبادتیں ایک طرف رہ گئی، اللہ نے جو مغفرت فرمائی وہ اس مکھی پر رحم کھانے کی وجہ سے مغفرت فرمائی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کسی عمل کو چھوٹا مت سمجھو، وہ مکھی تھی۔ یہاں پر اگر آپ نے مسلم پر رحم کھایا، اس کے قرضے ادا کیے، اللہ کیوں مغفرت نہیں کرے گا؟ اور اگر اللہ کے بندے کسی غیر مسلم پر رحم کھایا، اس کے قرضے ادا کیے، تو مکھی سے بڑھ کر ہے یا نہیں؟ بولو، اللہ مغفرت کرے۔ تو ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم علماء اور علماء کے ساتھ ہماری یہ عوام مل کر یہ شعبے زندہ کریں گے۔ وابن السبیل، مسافر آتے ہیں تمہارے یہاں، کیا آتے ہیں؟ یہ بھی اس کا مصرف ہے۔ ہاں، ہم یوں نہ کریں کہ بھائی یہ تو میرا ہے 1 لاکھ روپیہ، یہ میرا ہے 50,000 روپیہ۔ اچھا مسافر آیا ہے، کوئی تھکا آ رہا ہے، پریشان ہے، گاڑی خراب ہو گئی اس کی، یا کوئی مدرسے کا سفیر ہے، صحیح مدرسے کا سفیر ہے، صحیح سچا سفیر ہے، وہ جانے اس کا کام جانے نہیں، جہاں مدد کر سکے مسافروں کی مدد ہم کریں گے۔ یہ بھی شعبہ ہم نے زندہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے 8 مصارف آپ کو بتلائے جو زکوٰۃ و صدقے، خاص طور سے میں نے علماء کو یہ سنایا ہے اس لیے کہ محنتیں عملی طور پر پریکٹیکل، ہماری محنتیں جو ہے وہ سمٹ کے مسجد، مکتب، مدرسے تک آ گئی ہے۔ پھر باقی کے شعبے کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ علماء کا بھی انشاءاللہ آنا چاہیے، عوام کا بھی انشاءاللہ آنا چاہیے انشاءاللہ۔ ہاں، میں کوئی سیل رواں کی طرح بیان کرنا چاہوں تو ہاں لمبی ایک سانس میں کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے، اور جب آگ لگتی ہے کہیں پر تو بیان نہیں کیے جاتے، سمجھایا جاتا ہے۔ ارے بھائی پانی ادھر لاؤ، ارے ادھر مارو، ارے سیڑھی بمبا بلاؤ، ارے یہ کرو، ارے وہ کرو، اس کی جان پھنسی ہوئی ہے، دوسرے مالے پر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے یہاں آگ لگتی ہے تو ہم بیانات نہیں کرتے، بلکہ ہم افہام و تفہیم، سوال و جواب سے کام لے کر وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہر طرف، ہر شعبے میں زندگی میں آگ لگ چکی ہے، اس آگ کو ہم سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کر بجھائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی، آگے ہیں ضرورتیں۔ اب یہ علماء کی صلاحیتیں اور یہ ہمارے جوانوں کی صلاحیتیں کہاں لگنی چاہیے؟ تو ضرورتوں میں۔ امت کی ضرورتیں ہیں، سردی کی ضرورتیں ہیں، گرمی کی ضرورتیں ہیں، بارش کی ضرورتیں۔ 3 موسم ہیں، تینوں کی ضرورتیں ہیں۔ سردی سے پہلے یہ فکر ہو ہمارے یہاں پر یہ ٹیم کام کرے آپ کی، سمجھے؟ ہاں، اس کے مشورے ہو، یہ ٹیم کام کرے کہ سردی سے پہلے یہ سوچے کس کے یہاں کمبل نہیں ہے۔ اور آگے ٹھیک، سردی سے پہلے سوچے کمبل کس کے پاس نہیں ہے، سوٹر کس کے پاس نہیں۔ اس سے دل کھچیں گے، اس سے لوگ تم سے جڑیں گے، اس سے نفرتیں جائے گی۔ ہمارے نانا مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی آیا مرکز نظام الدین کے اندر، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت جی تھے۔ ہاں، تو وہ آیا اور آ کر اس کو جوڑا گیا، جوڑتے تھے اس زمانے میں، تو جوڑا گیا، بیان میں رہا، پھر اس کے بعد میں اس کو روک لیا تو کھانے کے لیے رک بھی گیا، پھر عشاء پڑھ لیا، رات کو نیند لگی تو یوں ٹیک لگا کے سو گیا، اور سردی بہت سخت تھی، اور رات کو بیان ختم کر کے سب لوگ سو گئے، مولانا یوسف صاحب بھی سو گئے۔ اس نے اچانک محسوس کیا رات میں گرمی لگ رہی ہے۔ تو ایسے میں جب دوسرے کے لحاف کھینچ لیے جاتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ رضائی، کیا بولتے ہیں؟ ارے رضائی رہتی ہے، اس میں وہ روئی بھری ہوئی رہتی ہے، تو ہم اس کو لحاف بھی بولتے ہیں، وہ یو پی کے علاقے میں، اور رضائی بھی بولتے ہیں، ہمارے یہاں رضائی بولتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ کھینچ لیتے ہیں ایک دوسرے کی، اور یہاں کون ہے اللہ کا بندہ جس نے لا کر مجھ پہ لحاف ڈال دیا رات میں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا وہ رات میں اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سب کے بدنوں پر لحاف، کمبل وغیرہ تھے، لیکن ایک چارپائی پر ایک بڑے میاں جن کے چہرے کے، جن کے بدن کے اوپر لحاف نہیں تھا، اور وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بس ایک مرتبہ اچانک جھانکنے آیا تھا مرکز نظام الدین میں، لیکن اس کے بعد غلام بے دام بن گیا، پھر وہ مرکز چھوڑ کے گیا ہی نہیں کبھی۔ آپ کا ایک احسان
آپ کا ایک سردی میں کسی کا خیال کرنا، آپ کا ایک کمبل دے دینا، آپ کا ایک سویٹر پہنچا دینا، ایک مفلر دے دینا، یہ نہ جانے کتنا احسان مند بنا دے گا اور کتنے خیر کو دعوت دے گا، کتنے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا۔ تو سردی سے پہلے یہ فکریں ہو جائے، گرمی سے پہلے یہ فکریں کہ بھائی ہم کسی کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے ایک بدکار گناہگار عورت کو جنت دے دی تھی۔ ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ ہاں، اور ایک بہت نیک تھی، لیکن وہ نیکوکار عورت بھرم میں تھی اور اس نے بلی باندھ کے رکھی اور اس کو چارہ بھی نہیں ڈالا، چرنے بھی نہیں چھوڑا، وہ مر گئی۔ تو اللہ نے بلی پر ظلم کی وجہ سے اس نیک عورت کی تمام نیکیوں کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں پہنچ کے میں ایک اور الگ بات کہوں گا۔ ہم رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، اور دوست دوست کے ساتھ، اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، اور خاص طور سے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویاں ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، اس میں اگر ہم نے ظلم کیا اور انسانیت کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو اللہ اس بندی پر ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ بلی پر ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جو بلی پر ظلم کو برداشت نہ کرے، زندگی کی عبادتوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے، وہ اللہ کسی بندی پر ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں زندگی گزارنا سیکھو، ان علماء سے وقت نکال کر، وقت مانگ کر زندگی گزارنا سیکھو۔ ہم سماج اور رواج کو دیکھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارتے ہیں، کل ہماری یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ جی سیکھنا ہے زندگی کو۔ ہم مسلمان بنے نہیں، بننے والا ایک لمحے میں نہ جانے کتنی گھٹیاں پار کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور اسلام سیکھ سیکھ کے چلتا ہے۔ ہم مسلمان بنے نہیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ درد ہم کو نہیں ہوا، اسی لیے آج ہمارے اندر وہ فکر نہیں، ہم کو اسلام سیکھنا ہے انہی علماء کرام سے۔ اسی طرح بارش آتی، بارش سے پہلے کیا کرے؟ بجٹ بنائے اپنا، کتنا 1 لاکھ کا خالی ہم جو ہے چندہ کر کے انہی لوگوں سے لینا ہے، انہی لوگوں کو دینا ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ جس کی چھت ٹپکتی ہوگی 2 پتھرے بدلنا ہے، پتھرے بدل دیں گے، کسی کی قبیل بدلنا ہے، قبیل بدل دیں گے، کسی کو اور کوئی ضرورت ہے وہ کر دیں گے، ہاں بچھایت نہیں ہو بچھایت کا بندوبست کر دیں گے۔ تو یہ مل کر مشورے کرنا، اس کے لیے اللہ کے بندوں سے مانگنا، اللہ سے مانگنا اور مخلوق کی مدد کرنا، اس کو کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنا۔ ضرورت یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دین و ایمان کیا سکھاتا ہے؟ انسانوں کے کام آؤ، پھر اس میں مسلمانوں کے کام آؤ، پھر غیر مسلموں کے کام آؤ۔ ہاں جو ضرورت مند ہے وہ ضرورت مند ہے، سب کو نفع پہنچاؤ۔ مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ہے تب بھی وہ نفع دے گا، اس کے پتے بھی نفع دیں گے، اس کے کھجور بھی نفع دیں گے، اس کی گٹھلیاں بھی اونٹوں کی غذا بنے گی، اور اس کے تنے جب کٹیں گے تو گھر بننے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کوئی چیز ضائع نہیں، نفع ہی نفع، جس کی زندگی میں ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر دوستو ضرورتوں میں ایک جماعت ایسی بناؤ جو وقت پر نکاح کی ترغیب دے۔ علماء کرام سن رہے ہیں؟ جو وقت پر، یہ سب سے بڑا کام ہے آج کے زمانے کا۔ انسانوں کی زندگی ہے کہ بے سکون ہو گئی ہے، مال کما رہا ہے سکون کے لیے، دکانیں کھول رہا ہے سکون کے لیے، کھیتیاں کر رہا ہے سکون کے لیے، پلاٹ خرید رہا ہے سکون کے لیے، قرضے نکال رہا ہے بینکوں سے سکون کے لیے، محنت کر رہا ہے سکون کے لیے، اور سکون ہے کہ وہ آنے کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ یہ علاج نہیں ہے، سکون کا علاج بیوی ہے۔ ارے کونے بولو، آدم کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیوی پیدا کی لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو سکون ملے، اور اس کے بعد ہی آدم علیہ السلام کو سکون ملا کہ بیوی میں سکون ہے۔ اب یہ سکون کا متلاشی مسلمان 25 سال عمر ہو گئی شادی نہیں کرتا، 30 سال عمر ہو گئی شادی نہیں کرتا، بیٹیوں کی عمر 35 سال ہو گئی شادی نہیں کرتا،
اور سب سے کہو کیوں تو بولے ڈگریاں لینا ہے. میں کہتا ہوں علماء کا عالم بننا بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. میں نے نکاح کیا اور نکاح کر کے مفتی بننے کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا تو مجھے ایسا لگا 2-3 مہینے کی دلہن چھوڑ کے آیا, میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. تو جن کے پاس ہم سائیڈ میں انگلش پڑھتے تھے دیوبند میں, دیوبند بستی میں, تو وہ ہمارے استاد اورنگ آباد سے آئے تھے, وہ تو ہمارے سے بھی آگے نکلے کئی قدم. پتا چلا 11 بچے اور بیوی لے کر وہ مفتی بننے کو آئے تھے. کتنے؟ 11 بچے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں کچھ تو میں ہوئی تو وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں. اتنے میں انہوں نے بیچ میں بولا. جیسے انہوں نے بولا تو کسی نے کہا تم چپ رہو, تم کیا مفتی ہے کیا؟ تو ان کی سٹک گئی اور انہوں نے کہا اچھا مجھے یوں کہتا ہے مفتی, ابھی بن کے بتاتا ہوں. سارا اپنا پسارا جمع کیا اور سیدھا ادھر آئے. انگلش پڑھاتے تھے, مفتی بنتے تھے, 11 بچے پالتے تھے. تو کوئی بھی عالم ہو, قاری ہو, مفتی ہو, وہ اپنی پڑھائی کو نکاح کے لیے رکاوٹ بننے نہ دے. تو پھر دنیا کی تعلیم والے, انجینئرنگ پڑھنے والے, آئی ٹی پڑھنے والے, بی اے پڑھنے والے وغیرہ, وہ بھی اپنی ڈگریوں کو رکاوٹ نہ بننے دے. ایک مرتبہ بس میں کراڑ سے لے کے پونا جا رہا تھا, 160 کلومیٹر ہے. تو ایس ٹی کے اندر مجھے کوئی جگہ نہیں ملی تو ایک لڑکی بیٹھی تھی, میں بیٹھ گیا, بیچ میں بیگ رکھ دیا. پھر میں نے ایسی ایک بات پوچھی اس سے, کون ہو؟ تو کہنے لگی میں وہاں روبی ہال پونا کے اندر ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں, ڈاکٹر بن رہی ہوں. اچھا پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ میری سسرال ہے. یہ سسرال ہے؟ اچھا. تو پھر کہ میرے شوہر بھی ڈاکٹر ہے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے, ہم ہفتے میں ایک بار یہاں پر آتے ہیں, اپنے سسرال میں آتے ہیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ. وہ مسلمان جس کو نکاح کے لیے حضور نے فرمایا تھا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, نکاح کی عمر ہوتے ہی نکاح کر لو. وہ تو بیچارہ اب پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ٹالتا ہے, ڈگریوں کے لیے ٹالتا ہے, پیسوں کے لیے ٹالتا ہے, نخرے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, جو ایمان سے محروم ہے وہ نکاح کر کے پڑھائی بھی چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو نکاح وقت پر ہو, اس کے لیے ذہن سازی کرنی پڑے گی, اور وہ ذہن سازی کے لیے ہمیں جماعت بنانی پڑے گی, اس کو اپنا مشن بنانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ارے علماء کرام کیا فرما رہے ہیں؟ مشن بنانا پڑے گا. یہ خطوط ہے, یہ جلدی ذہن میں آتی نہیں, کیونکہ انسان رواج کا عادی ہو گیا. کہے گا جسے اقبال نے کہا یہ امت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. ہاں, رواج کے عادی ہو گئے. میں جانتا ہوں جماعت کا, اقبال ہی کا شعر ہے, میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا, مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. میری نظر یہ دیکھ رہی ہے, اس کی نظر وہ دیکھ رہی ہے, اور جو اللہ فرما رہا ہے, رسول فرما رہا ہے, وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں. اس لیے کیا کرنا ہے کہ وقت پر نکاح ہو, اس کی ترغیب دینے والی جماعت. کیوں؟ سکون اللہ نے اسی میں رکھا ہے. تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا اس لیے اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتے. پیر بولے تو ارے بولو نا, پیر بولے تو کیا, حالانکہ پیروں پہ چلتا ہے وہ, لیکن ان کا اسپیشل ایک پیر ہے, وہ پیر ہے پیسہ. اس کا مطلب کیا؟ کون سے خدا نے سکھایا ان کو بھی کھلانا, ان کی آنے والی جورو بچوں کو بھی کھلانا. پہلے انہوں کما کے لانا, بعد میں ہم ان کا نکاح کریں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ارے تو سنو, سکون ہی نہیں, مال کا ذریعہ بھی, مال کمانے کی مشین بھی نکاح ہے. اللہ ایک طرف فرماتا ہے نکاح کرو, ایک ہی آیت ہے, اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے نکاح کراؤ. باب افعال سے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تم مستحق نکاح کا نکاح کراؤ مردوں عورتوں کا. اے اللہ کھلائے گا کون؟ ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز بنا دے گا, غنی بنا دے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا. ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, وہ نکاحوں کی فکر کرتے تھے. اے فلانے تو نکاح کیوں نہیں کر رہا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت چھوڑنا نہیں چاہتا, اور دوسری بات یہ کہ مجھے پردیسی کو کون دے گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اس لیے مجھے کون دے گا بچی اپنے. حضور خاموش ہو جاتے جب تک وہ آمادہ نہ ہو. پھر کبھی چھیڑ دیتے نکاح کیوں نہیں کرتا, تو پھر وہ یہی کہتا. تیسری مرتبہ ہے اس نے سوچا
ارے میں زیادہ سیانہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ میرے ہمدرد؟ اب کیا اگر حضور کہیں گے تو ہاں کہوں گا۔ ایسا ہی ہوا، حضور نے فرمایا تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا میں تیار ہوں، فرمائیے مدینہ کے فلانے محلے میں، فلانے قبیلے میں، فلانا گھر ہے، وہاں جا اور وہاں ان کی بچی ہے، نکاح کا پیغام دے۔ وہ آیا اور آ کر کہا نا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول اللہ کا قاصد ہوں، آپ کی بیٹی کے لیے پیغام لایا ہوں، بہت خوش۔ وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول ہمارے داماد بننے والے ہیں، فوراً سمجھ کے اس نے کہا غلط فہمی دور کرو، بھیجا رسول نے ہے لیکن پیغام میرا ہے، تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنے والا ہوں۔ تو نیچے سے اوپر تک کے دیکھے، میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، اگر اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو ماننا پڑے گا ورنہ ایمان چلا جائے گا، کر دیں گے، لیکن جا کے ایک مرتبہ پوچھ لیں گے، اگر آپ کی رائے ہے اللہ کے رسول تو ہم نہیں مانتے۔ اس غریب اور اس کالے کلوٹے بدصورت کے گلے اپنی بیٹی کو مار کر ہم اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے۔ یہ میاں بیوی کا مشورہ چل رہا اور بیٹی پردے سے سب سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور اس نے کہا ابا جان، اماں جان، کوئی مشورہ مت کرو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، فوراً ہاں کہہ دو۔ مجھے میرا اللہ اور میرا رسول ہرگز ضائع نہیں کریں گے، مجھے میرا اللہ اور میرا رسول ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے مانا ہے یہ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، میں نے مانا ہے یہ کالا، حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے۔ اور ہوا، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد راوی کہتے ہیں جس نے یہ واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں اس کے خاندان میں اس لڑکی سے زیادہ مالدار خوشحال میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ہم اللہ کے رسول کا خیال رکھیں گے، وہ جو کہیں ہم کریں گے، ہمیں اللہ کیسے اجاڑے گا؟ یہی سب ہمارے علماء کرام کو جا جا کر سمجھانا ہے کہ نکاح وقت پر ہو، رہ گئے پیر تو اللہ پیر دے دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تو ایک مشن تھا، ہر ایک کی ایک فکر ہوتی ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بھائی میرا مشن ہے مثنا ثلاثہ و رباع، یہ دین کا شعبہ مر چکا ہے، ہاں آ رہا ہوں، اس پر بھی آ رہا ہوں کہ مثنا ثلاثہ و رباع، دو نکاح کرو، تین کرو، چار کرو۔ میں عورتوں میں بیان کرتا ہوں، ہاں آج تک اللہ نے مار سے بچایا ہے، آئندہ بھی بچائے گا۔ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، میں لوگوں کے منہ دیکھ کر بات نہیں کرتا، ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر تو بڑے کڑک تھے، حضرت عمر کی تشکیل بڑی الگ تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے اے جوان تو نکاح کیوں نہیں کرتا، عمر تیری ڈھل رہی ہے، دو بات ہے، یا تو نکاح کے لائق نہیں یعنی مرد نہیں، یا تو نکاح کے لائق نہیں ہے، اور اگر تو نکاح کے لائق ہے پھر نکاح نہیں کرتا تو گناہ میں مبتلا ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ تو گناہ میں مبتلا ہے۔ وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طرز تشکیل الگ تھا، اور وہ یوں فرماتے تھے اے جوان تو نکاح نہیں کیا، مالدار بننا چاہتا ہے کہ ہاں بننا چاہتا ہوں، فرماتے تھے نکاح کر لے، اللہ تجھے مال دے گا۔ اور استدلال اس آیت سے کرتے تھے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نکاح کراؤ اللہ مال خود دے دے گا۔ تو پیروں پہ کھڑے ہونے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے بولو؟ نکاح کرنا، نکاح کرو اللہ مال دے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں امت الٹی ہو گئی بالکل، نکاح لے پھر اسی طریقے پر بے سکون رہنا، بے چین رہنا۔ تو سکون کا سب سے بہترین علاج اللہ کے رسول کیا لائے ہیں؟ بیوی، ہاں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ۔ اس کے بعد تو ایک جماعت تو یہ کام کرے، گھر پہ آنا، باقاعدہ بیٹھنا، بچی بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو جلدی سے نکاح کرنے کی، ان کا نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ 18 سال کے اندر ہمارے حکومت کا قانون توڑو، نہیں کہتے، کوئی ضرورت نہیں، حکومت کے قانون کے مطابق بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ جلدی آپ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کئی راستے نکالتا ہے، گناہوں سے بچنے کے کئی راستے ہیں۔ خیر، ایک تو نکاح وقت پر ہو، اس کی ایک جماعت بنائیں گے، او جوانوں بولو انشاءاللہ، علماء بھی بولو انشاءاللہ۔
ان کا کام یہی ہو مشورے کرنا اور لوگوں میں گھسنا جانا بات کرنا. اس کے بعد نکاح سادہ ہو. کیا ہو؟ ان کی فکروں میں یہ بھی کہ نکاح سادہ ہو. سادگی نکاح کے نمونے ہمارے ہندوستان میں موجود ہے. غیر مسلم لوگ شربت پر نکاح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولو؟ لیکن وہ باتیں سامنے آتی نہیں. جب اس کا مذاکرہ ہوگا بار بار سامنے وہ چیزیں آئے گی، نمونے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے. کئی غیر مسلموں نے اپنی بیٹی کے نکاح کا کیلکولیشن کیا کہ میری بیٹی کے نکاح پر 20 لاکھ روپیہ مجھے خرچ کرنا ہے، اور بیٹی کے ساتھ مشورہ کر کے اس نے 20 لڑکیوں کا نکاح ساتھ میں کرا دیا سادگی کے ساتھ. یہ غیر مسلموں کا حال ہے. ہاں، ایک نہیں کئی نمونے دنیا میں موجود ہیں. میں ہمارے پونا کے اندر ایک فیملی تھی 50 کلومیٹر لونا والا ہے بمبئی کی طرف. تو وہاں آج سے 20 سال پہلے نکاح پڑھانے کے لیے گیا. ٹرین سے گیا، لوکل ٹرین سے گیا. تو وہ مسجد وار جماعت کا ساتھی تھا اور یہ مسجد وار جماعت کے ساتھی تھے ہونے والے سسرے. انہوں نے آپس میں طے کیا میں تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا 20-25 اس کے مہمان، 20-25 اس کے مہمان. دونوں نے آپس میں یہ کیا کہ ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. میرے مہمانوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، سسرے نے کہا، اور داماد نے کہا میرے مہمانوں کو میں کھانا کھلاؤں گا. ہو گیا. اور وہ ہم براتیوں کو مسجد میں نکاح ہوگا، بڑے شربت پلا دیں گے. چنانچہ ہم گئے سسرے کی طرف سے، ہم نے وہاں کھانا کھایا، اور داماد کی طرف سے جو گئے تھے وہاں کھانا کھایا. کتنا آسان ہو گیا، کسی پر بوجھ نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کا بھی نکاح کر دیتے تھے جن کے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی، ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، اور دولہے نکاح کرتے تھے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے ان علماء کو یہی باتیں پیش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، آ کر اس نے اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کیا. سنو مسلمانوں، زبردستی سماج و رواج کی کہ بندھنوں میں بندھے ہوئے غلام لوگوں، اس کو سنو کہ تمہارے رسول کیسے تھے. وہ آئی اور بڑے بھری مجلس میں صحابہ بیٹھے، یوں کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. ایک مسلمان عورت کہہ رہی ہے. اللہ کے رسول نے نیچے سے اوپر تک کے دیکھا 3 مرتبہ، لیکن رسول نے کوئی نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا. تو یہاں اجازت نہیں تھی، چپ بیٹھ گئے. جیسے ہی نظریں نیچی کر لی تو بازو میں ایک صحابی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اب رسول کا ارادہ نہیں ہے. کیونکہ منگنی کہیں کسی کی چل رہی ہو تو دوسرا مسلمان اس میں اپنی منگنی نہیں کر سکتا، اپنا پیغام نہیں دے سکتا، یہ حرام ہے، مسلمان کا حق ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا نکاح کرا دو نا. اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو کیا کرا دو؟ ارے بولو نا، میرا نکاح کرا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا وہ آئی ہے رسول کا خواب لے کر اور تو ایک عام امتی ہے، یہ نہیں. نکاح سب کی ضرورت ہے، اس میں کوئی عزت کا بڑا چھوٹا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے اس کو مہر میں دینے کے لیے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا تو غریب ہے، تیرے پاس گھر نہیں ہے، تیرے پاس کپڑے نہیں ہے، تیرے پاس سونا چاندی نہیں. فرمایا دینے کے لیے کیا ہے، مہر حق ہے اس کا. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، کہ ایک لوکھنڈ کی، لوہے کی انگوٹھی، چاندی کی نہیں، سونے کی نہیں، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی رہی تو میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا. التمس، ڈھونڈ ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، نہ گھر پہ نہ یہاں. پھر کیا دے گا؟ تو نیچے ایک چادر لپیٹتے تھے، اس کو ازار کہتے تھے، اور اوپر ایک چادر اوڑھتے تھے جو دھوپ سے بچاتی تھی، اس کو قمیص کہتے تھے. باقاعدہ آستین وغیرہ، کالر، یہ گریبان، ایسا کچھ سیتے بیتے نہیں تھے وہ لوگ. تو انہوں نے چادر یوں نکالی، اپنی اوپر کا قمیص نکالا اور کہا اللہ کے رسول میں یہ چادر دے دوں گا. کتنے میں نکاح ہو رہا ہے؟ ارے بولو بھائی. یہ وہ قوم تھی جو زنا سے بچنا چاہتی تھی، یہ وہ قوم تھی جو اللہ سے ڈرتی تھی، یہ وہ قوم تھی جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکاح کرتی تھی. ہمارے نکاحوں کا مقصد ہی بدل گیا. جیسی انہوں نے چادر پیش کی، حضرت ابو بکر بیچ میں آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول پیٹھ جل جائے گی، جھلس جائے گی دھوپ میں، یہ چادر تو نہ دے گئے. پھر آپ نے فرمایا اچھا کچھ قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے. کہنے لگے وہ اس کو سکھائے گا، تعلیم سکھانا، تو سکھائے گا، اس کے پیسے لگتے ہیں نا تعلیم کے، تو سکھائے گا؟ ہاں سکھاؤں گا.
فرمایا اسی تعلیم کو، قرآن سکھانے کو میں نے مہر بنا کر تیرا اس عورت سے نکاح کر دیا، اور وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کس سے نکاح ہو رہا ہے میرا، جس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے الا ماشاءاللہ کہ جھوپڑا ہو، جس کے پاس نہ دینے کو کپڑا ہے نہ لوہے کی انگوٹھی ہے، کیا کھلائے گا اور کہاں رکھے گا، لیکن وہ اللہ کے حکم پر قربان، مجھے پاک دامن مرنا ہے، مجھے زنا میں مبتلا ہو کر اللہ کے پاس جہنم میں نہیں جلنا ہے، وہ چلی گئی اس کے ساتھ۔ ایسے نکاح ہوتے تھے۔ ہماری ٹیم کو یہ سب کام کرنا ہے، سمجھے علماء کرام، اور یہ ہمارے جوان، ان کا ساتھ دو تو انشاءاللہ امت نکاحوں پر آئے گی، آدھی خرافات تو یہی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ بے چین آتمائیں چین پائے گی۔ بولو کیا ہوگا؟ نکاح کے بغیر بے چین آتما، تو نکاح پھر سادہ ہو، اس کی کوشش ہو، اس کی مثالیں پیش کرے۔ اب اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو، یہ نہیں فرمایا نکاح کرو، جہاں فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ 2 3 4 تمہیں عورتوں میں جو اچھی لگے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، ابھی میں عورتوں میں بیان کر کے آیا، یوٹیوب پہ آ گیا ہے وہ بیان میرا، وہاں گیا تھا پرن گڑھ، کدھر عورتوں میں، بنات میں، اور گاؤں کی عورتوں میں میرا بیان تھا، وہ سن رہی تھی ایک طرف، اور یہاں مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب تمہارے مرد بیٹھے تھے، اس میں میں نے یہ بیان کیا، سورہ نساء کی جھلکیاں پیش کی کہ اے عورتوں سورہ نساء، یہ بھی آپ کا کام ہے کہ ہماری یہ مسلمان جوان اور ادھیڑ اور بوڑھی اور اسی طرح بچیاں، ان سب کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ یہ وہ سورہ نساء ہے جس کا نام عورتوں کی صورت رکھ کر اللہ نے آسمان سے ان کا نصاب اتارا ہے، اور مسلمان عورت پڑھے بغیر مر جاتی ہے۔ یہ جب خود نہیں جانتی ہے بچوں کو کیا سمجھائے گی اور غیروں کو کیا سمجھائے گی؟ یہ بھی ایک کام ہے مستقل، عورتوں کی تعلیم کا مستقل نظم کرنا، اس کی ایک جماعت بنے۔ تو اس میں جب میں جھلکیاں پیش کر رہا تھا تو تیسری ہی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم کے بعد میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدٌ، نہیں وہ کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، اللہ فرماتے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ یتیم، وہ کیا کرتے تھے کہ جو ذمہ دار بن گیا اس کے پاس یتیم بچی کا مال ہے تو وہ اس کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتا تھا، نکاح ٹال دیا، وہ بیچاری ہوئی 25 کی، پھر 30 کی، پھر 40 کی، پھر اس کے بعد 50 کی، پھر کنواری بوڑھی ہو گئی، لیکن کیوں نہیں نکاح کرتا تھا یہ چاچا یا جو بھی متولی ہوتا، اگر یہ جائے گی اور نکاح کر کے دوں گا تو مال بھی ساتھ میں لے جائے گی، مال کھانے نہیں ملے گا، تو اللہ نے اس پر فرمایا۔ پھر کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی لڑکی ہے تو ایک کام کرو کہ اپنے بیٹے سے نکاح کرا دو، نبھانا رحم کھانا مقصد نہیں، زندگی گزارنا نہیں، مال بچانا، کبھی خود کر لیتے تھے اور حق ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ نے یہ فرمایا وہاں پر کہ دیکھو تم یہ بچیوں کا ناحق حق مت کھاؤ، اور زبردستی جب دل نہیں چاہ رہا پھر بھی زبردستی بیوی بنا رہی، یہ مت کرو، چھوڑو ان کو، ان پر کیوں ظلم کرتے ہو یتیم بچیوں پر۔ اور عورتیں ہیں امت کے اندر، ان میں سے 2 3 4 جتنے چاہے تم کو پسند لگے پسند آئے نکاح کر لو۔ وہاں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے اللہ، ہم ڈرپوک ہیں، بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم انصاف کر نہیں سکیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک کر لو۔ تو یہ ڈرپوک لوگوں کا نصاب ہے جو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، یہ بہادروں کا نصاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہمارے علماء کرام میں شاید کوئی سنائے نہ سنائے، میں نے ایک مولوی کے سامنے پونا میں کہا 2 شادی والے کو، ارے بھائی ریاض کیسے چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں؟ بولے الحمدللہ دونوں بیویاں خوش ہیں۔ تو اس پر مولانا بیچ میں منہ ڈالے اور کہنے لگے کوئی انصاف نہیں کر سکتا 2 بیویوں کے ساتھ میں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی نئی تحقیق پیش نہیں کی، اللہ نے تسلیم کرنے کے بعد کہ تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے، پھر 2 بیویوں اور 3 بیویوں کی اجازت دی۔ بولے کہاں؟ میں نے کہا یہ بھی میں نے اس دن جھلکیوں میں عورتوں کی مجلس میں یہ بھی سنا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔
اور تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے، چاہے حرص کر جاؤ عورتوں میں تم انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ پھر نہیں کرنا کہ دوسرا تیسرا نہیں کرو. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، لیکن کرنے کے بعد جتنا ہو سکے حق ادا کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک کی محبت میں مر مٹو اور دوسری کو ادھر چھوڑ دو، یہ ناجائز. بہت آگے کی بات کہی میں نے، علماء سمجھے تو سمجھے، لیکن موضوع تھا میرا، اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ کیا کرو کہ دوسرے تیسرے نکاح کو بھی رواج دو. یہ مردہ شعبہ ہے، یہ امت کے مسائل کا حل ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سمجھو. ہاں آج ہماری بیوہ بہنیں ہیں، طلاق والی بہنیں ہیں. بیوہ کو بیوہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ. اچھا مطلقہ کو طلاق کس نے دلائی؟ طلاق والی کو طلاق ہم نے دی، سبب کے درجے میں شوہر ہے، باقی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے نا. تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ اللہ نے شوہر کو مار دیا، بے سہارا کر دیا، 2 بچے ہیں 4 بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق والی کو طلاق دلا دی اور بے سہارا کر دیا. اللہ ظالم نہیں ہے. جس اللہ نے یہ بیماری دی اس کا علاج بھی دیا، علاج نہیں کیا ہم نے، ہم مجرم ہیں. کون مجرم ہے؟ جب میں عورتوں سے کہتا ہوں یہ بات تو میں کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں ناراض ہونے سے پہلے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ اپنے اڑوس پڑوس میں اس بہن کو تلاش کرو جس کی جوان بیٹی بیوہ ہو گئی، جس کی جوان بیٹی کو طلاق مل گئی. آج اس کو کھلانے والا، اس کے سر کی چھت نہیں ہے، کھلانے والا نہیں، اس کے بچوں کو پالنے والا نہیں ہے. راتوں میں ایسی عورتوں کے ماں باپ کو نیند آتی ہے کیا؟ ذرا کیوں بھائی، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نیندیں اڑ جاتی ہے. تو پھر کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں، یہ سماج رواج ظالم ہے. اس سماج و رواج کو علماء کی محنتیں، عوام کی محنتیں توڑے گی. جب ہم ارادہ کر لیں گے تو اللہ مدد کرے گا. ہاں تو یہ ہے کہ طلاق والیوں میں میری ایک کلپ بہت چل رہی ہے آج کل، یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ طلاق والیوں کو اور بیوہ کو راشن مت دو، شوہر دو. ارے سمجھے کہ اے بچے کیا کر رہا ہے؟ طلاق والیوں کو، میرا جملہ یاد رکھو، یوٹیوب پہ بہت چل رہا ہے، طلاق والیوں کو اور بیوہ کو راشن مت دو، شوہر دو. ہمارے نبی شوہر دیتے. ابھی بتایا نا میں نے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ جاؤ فلانے جگہ، وہ مطلقہ ہے اور وہ بیوہ ہے، اور اس کو جا کے پیغام دے. ایک بیوہ مدینہ کے ماحول میں نہیں تھی. جنگوں کے اندر رہتے تھے 3-3 4-4 مہینے، 10-10 مہینے، 1-1 سال، 2-2 سال. اس میں کوئی شوہر مر جاتا اور بیوہ ہو جاتی، عدت گزارتے ہی کوئی اس کا سہارا بن جاتا. یہ تھی مسلم قوم. ہم مفاد پرست بن گئے ہیں. مفاد پرست کیسے؟ ہمارا ایک بندوبست ہے، جب تک ایک بندوبست نہ ہو ہم 1000 لڑکیاں دیکھتے ہیں. جہاں ایک بندوبست ہمارا ہو گیا نکاح کے بعد تو اللہ کی بندیوں پر کوئی رحم نہیں کھاتا، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. اس لیے ایک مستقل جماعت ہو جو یوں کہے وہ بیوائیں اور وہ مطلقہ جو آئسہ ہو گئی، آئسہ یعنی مایوس ہو گئی، اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں، ان کو راشن دو. فقراء مساکین کے اندر ان کی محنت، ان کو جو ہے اپنا محنت کا میدان بنا، ان کو راشن دو. لیکن جو عورتیں جوان ہیں، طلاق والی ہے، بیوہ ہے، تو پھر مستقل عورتوں کو بیچ میں ڈال دو. کس کو؟ ہاں، مرد ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، بلکہ یہ تو تہمت کا مقام ہے. اس لیے عورتوں کو تیار کیا جائے، ماں بہنوں کو فضیلت سنائی جائے کہ کسی کی زندگی بناؤ. آپ جانتے ہیں میرے اس ایک بیان کو کسی ایک نے سنا، اور وہ سننے کے بعد اس نے آسام کے فساد کے بعد راجستھان کے میوات میں بیٹھی ہوئی پنچایت میں اس نے کہا چودھریوں کے سامنے، ہمارے مولانا مفتی صاحب کہتے ہیں راشن مت دو بیواؤں کو بلکہ شوہر دو. تو چودھریوں کی عقل موٹی ہوتی ہے، کہنے لگے یونس پونا، مولانا یونس پونا کے گاؤں کا ہے اور پتے کی بات کہتا ہے، بولو کون تیار ہے؟ تو 700 ہاتھ اٹھے کہ ہم بیواؤں سے نکاح کرنے کے لیے تیار. میں نے کہا اندر والیوں نے کیا کہا؟ گھر والیوں نے بولے مشورے میں طے ہوا ہے تو ہم تیار. تو ایک تفصیل ہے کہ میں بولا کیسا کیا؟ تو جاتے تھے اور وہاں سے پھر لا کر بانڈ لکھ کر لاتے تھے. اپنے گھروں میں عدتیں گزاری ہے عورتوں نے، پھر 700 بیواؤں کا نکاح ہوا ہے. تو جب آپ محنت کریں گے تو کیوں نہیں ہوگا؟ لہٰذا ایسی جماعت بنے
جو شوہر دینے والی جماعت ہو، راشن والیوں کو راشن، شوہر والیوں کو شوہر، تاکہ وہ بھیک کا نہ کھائے، بھیک کا نہ پہنے، اپنے خود اپنی کمائی کا، اپنے شوہر کی کمائی کا کھائے۔ اسی طریقے پر اور بہت سارے کام ہیں دوستوں، میں اتنا لمبا چوڑا بیان کرتا نہیں، جیسے ابھی بتایا 10 منٹ بیان کر کے آیا ہوں، لیکن ضرورت تھی، آپ نے وقت دیا تو تھوڑا بہت بولا۔ اور بھی ہے کہ ایک جماعت ہو ہماری، وہ اسکالرشپ کی، یہ جو تعلیم میں دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہو، مدرسے کے بچے ہو، غیر مدرسے کے بچے ہو، غیر مسلم بچے ہوں، کچھ ان کی محنت، کچھ ان کی مدد، کچھ ان کی مدد، یہ مستقل اس کے چندے کریں، اور یہ یہی کام کرے کہ اسکالرشپ میں ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں، میڈیکل میں ہیلپ کرو کہ دواخانے کا مسئلہ ہے، ہم اس میں مدد کریں گے۔ اسی طریقے پر صحیح اسلامی تعلیم کا بندوبست ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، صرف مدرسے کے بچوں کو نہیں، مکتب کے بچوں کو نہیں، بڑوں کو، بالغین اور بالغات کو۔ ابھی کوکن میں کئی واقعات ہوئے کہ اسلام چھوڑ کر بچیاں چلی، تو ہمارے علماء میں سے بعض فکر مند نے ان کو سمجھایا۔ اب ایک لڑکی یوں کہتی ہے، سمجھ کے رو کے لاسٹ میں اس نے کہا، آپ نے مجھے چھوٹی عمر میں 8-10 سال کی عمر میں ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھا دیا تھا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، رٹ لیا ہم نے، لیکن اس کے بعد آج جب میرے قدم بھٹک گئے تو آپ مجھے ایمان کی اہمیت، آخرت اور بعث بعد الموت، یہ سب چیزیں اب سمجھا رہے ہو۔ کاش کہ جب شعور میں ہم آئے تو کالج والوں کے نظر ہو گئے، کالج والوں کی محنت ہوئی ہمارے اوپر، صرف دنیا اور مال، یہ ہمارے ذہن میں تھا۔ اس وقت ہمیں آپ علماء کرام اگر ایمان مفصل تفصیل سے سمجھاتے، ایمان مجمل کا مطلب بتاتے اور ہماری ذہن سازی کرتے تو ہمارے یہ قدم بہکنے سے بچ جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالغات تعلیم، بالغات کی تعلیم، کالجوں کی لڑکیوں کی تعلیم، ہاں، اور یہ ہمارے بیٹھے ہوئے یہ ایک بیان سننے سے مسلمان بن جائیں گے، جذبہ بنے گا، لیکن انہوں نے ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ، روزانہ ہو تو روزانہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، بغیر کسی خرچے کے مدرسے میں یا ان کے طے کیے ہوئے ٹھیے پر جانا یا مسجد میں جانا، ایک مولانا نے ان کو ان کا دین تھوڑا تھوڑا سکھانا، اس میں قرآن کا ترجمہ بھی سنا۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھاؤ، نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایک آیت کانوں میں تو ڈالو، بلغوا عنی ولو آیا کا مطلب یہی ہے، میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو، ہو سکتا ہے وہ آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو تعلیم بالغہ، کتابیں بھی لکھی ہوئی، دینیات والوں نے بھی لکھی، وہ کتابیں پڑھانا چاہیے، ان کی تعلیم کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے اندر منگنی صحیح طریقے پر ہو، اسلامی تعلیم میں کیا سکھانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ منگنی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ منگنی یعنی مانگنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ منگنی بولے تھا مانگنا، تم کتنے آدمی لائیں گے، ہمارے اتنے آدمی رہیں گے، تم ہمارے بچے کو کتنے پیسے دیں گے، کپڑے کو کتنے دیں گے، جوتے کو کتنے دیں گے۔ مولانا یونس صاحب فرماتے تھے کہ زندگی بھر اپنی کمائی سے کما کے تیار کیا بیٹے کو، آج جب عزت کے ساتھ دولہا بننے کا وقت آیا تو بھکاری بنا لیا، بھکاری بنا لیا۔ ارے یہ نکاح ہے، ذمہ داری لینے کا نام، بھائی کی ذمہ داری ختم، باپ کی ذمہ داری ختم، ماں کی ذمہ داری ختم، دادا کی ذمہ داری ختم، میں تمہاری بچی کو پوری زندگی سنبھالوں گا، اس کا دکھ درد میرا، دوا دارو سب میری ذمہ داری، اور بھیک مانگ کے کیا دیں گے؟ ارے دیے بھی تو نہیں لینا۔ اس کے لیے محنت کر کے ہمارے علماء کرام فضا بنائیں تو منگنی صحیح ہو، وہ مانگنا نہ ہو۔ اسی طرح نکاح صحیح ہو، نکاح میں سب کو راضی کر لیتے ہیں، سارے خرچے ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کے اندر جو صحیح تیاری ہے وہ تیاری نہیں ہوتی ہے۔ اس نکاح سے پہلے یہ علماء کرام دولہا دلہن کورس رکھے۔ اس سال اندازاً ہمارے گھروں میں 20 نکاح ہونے والے ہیں، تو 20 دلہن ہو گئی اور 20 دولہے ہو گئے، تو پھر کہ کورس رکھیں گے اس کے اندر ایک کمرے میں یا مدرسے کے کسی کمرے میں، مستورات کو ان کا دین سکھائیں، اور ہماری یہ جو دولہے بننے والے ہیں ان کو ان کا سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ ان کا کیا حق ہے دلہنوں کا، اور دلہنوں کو یہ بتائیں کہ یہ اپنے شوہر کا کیا حق ہے۔ یہ مستقل تعلیم ہے، میں نے کیا ہی، اس کے میں 3 دن کے سیمینار لے چکا ہوں، یہ کرنے والے کام ہیں۔ ارے او میرے پھول والے جوانوں، بہاروں پھول برساؤ، تم پھول برسانا چاہتے ہو، ہم چاہتے تم پر پھول برسے، کام سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی صلاحیت کہاں لگنا ہے؟ ہاں، اسی سے ان کو گزارو۔ یہ بھی دولہا بننے والے، کچھ نئے دولہے، کچھ پرانے دولہے،
کچھ امیدوار ہے کچھ بیزار ہے. وہ بیزار اس لیے ہے کر کے کہ انہوں نے دین کو سیکھا نہیں. ہاں وہ سمجھے تھے کہ نکاح کیا ہے, کہ نکاح تو حلوہ ہے. ہاں تیل نہیں ہے, نمک نہیں ہے, سلنڈر نہیں ہے, یہ ابا چائے پتی کے لیے پیسے دو, سب کے سامنے آبرو اتارا, یہ لے جا. تو کیا ہوا کہ ہم نے سیکھا نہیں. ہم سمجھے تھے خالی میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تو ہم یہ سمجھے تھے. نہیں, داغ کا بہت اچھا شعر ہے, آئی ہوئی عاشق کی طبیعت نہیں جاتی, آتی ہے تو پھر آنکھیں, قیامت نہیں جاتی, سر جاتا ہے سر سے تیرا, سودا نہیں جاتا, دل جاتا ہے دل سے تیری, الفت نہیں جاتی, اللہ سے محشر میں کہوں گا تیرے آگے, مجبور ہوں میں اس کی محبت نہیں جاتی. اور اے داغ برا مت ماننا, ان کے کہے کا معشوق کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی. کیا نہیں جاتی؟ ہاں. تو ہم نے ذہنوں میں نکاح کا مطلب صرف یہ رکھا تھا, آئیے حضور دودھ کا پیالہ لیجئے. ہاں, اور دوسرے دن سے جو آرڈر اور فرمان چالو ہو گئے وہ کیا, ارے ہم نے تو سمجھا نہیں تھا, یہ مصیبت گلے مار کے میں پریشان ہوا. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ تیاری نہیں. اللہ کے نبی نے 9 بیویوں کو ایک وقت میں نبھایا, کبھی بھی کسی کو مارا نہیں, کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. کیسی زندگی گزاری ہوگی؟ اللہ کے نبی کیا پوزیشن ہے ان کی. تو ہم صرف پوزیشن کو مرتے ہیں, لیکن نکاح ہوتا ہی کھٹا میٹھا ہے. کیسا ہوتا ہے بولو یار, کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا میٹھا. یہ سکھانا پڑے گا دولہا دلہن کو کہ آپ صرف یہ سوچیں گے کہ آپ کو چین ہی سکون ہی ملے گا, وہ جنت میں ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ دنیا ہے, یہاں کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ سکھانا ہے کہ دولہا دلہن کورس بھی سکھائیں یہ لوگ. اس کے لیے لسٹ بنائیں کس کس کے یہاں کیا کہ مسجدوں میں اگر سب متفق ہو گئے, مسجدوں کے اماموں سے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا اعلان کرو اس سال کون سے مہینے میں کس کی بچے کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے, پکا نہیں ہوا ابھی, تو لسٹ تیار ہو جاتی. 20 دولہے 20 دلہنیں, 10 دولہے 10 دلہنیں. بہت اچھی بات ہے. اب ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین سکھانے کی کئی ہفتوں میں کئی مہینوں میں سکھانے کی تھوڑا تھوڑا کوشش کرو گے تو پتہ چلے گا. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, یہ بھی میں نے بتایا ان کو, واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. یا نہیں بولتا, ابھی ٹائم نہیں ہے, ورنہ یہ میں نے کل سورہ نساء کی جھلکیوں میں عورتوں کو سنایا ہے اور مردوں کو بھی سنایا ہے. اور ہوتا یہ ہے, معلوم ہی نہیں طلاق کیا ہے, طلاق کب دینا ہے, طلاق کو ٹالنا کیسے ہے. طلاق کے لیے طلاق دینا ہمارے اللہ کو بہت غصہ دلاتا ہے, کچھ نہیں معلوم. اب آئے ہم نئے مفتی بنے تھے, پونا کے اندر پہنچے, ایک آیا, مفتی صاحب کیا بات ہے, نہیں بول نہیں سکتا. کیا نہیں بول سکتا؟ نہیں وہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. سب کر کے آیا ہے, سب کر کے آیا ہے. طلاق دے کے ستیہ ناس مار کے, بچوں کو بے سہارا کر کے, کسی کی بیٹی سے کھلواڑ کر کے آیا ہوا ہے. اور ابھی مفتی صاحب کے سامنے, مفتی صاحب کو طلاق پڑنے والی کیا, جہاں پر احتیاط برتنی تھی وہاں تو نہیں برتا, اور جہاں پر ابھی بولنا چاہیے وہاں شرما رہا. میں نے کہا کیا بولا؟ وہ ہاں میں بولا تو نے یہ بولا نا میں تیرے کو طلاق دیا تھا. ہاں بولے میں نے یہ بولا. تو میں نے کہا اب میرے کو نہیں معلوم تھا اس کا اتنا برا اثر ہوتا ہے طلاق دینے کا, کہ سب 3, 13, 9, 18 ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اچھا مجھے معلوم نہیں تھا. پھر بیوی کو تو نے کیوں بولا؟ ماں سے جھگڑے ہوئے کبھی طلاق نہیں بولا, بہن سے جھگڑے ہوئے کبھی طلاق نہیں بولا, بازو والے سے جھگڑے ہوئے کبھی طلاق نہیں بولا, بیوی کے جھگڑے میں طلاق کیوں بولا؟ بولا میں نے نکاح فلم دیکھا تھا, اس میں بتایا گیا ہے کہ ہیرو اپنی ہیروئن کو اپنی بیوی کو طلاق 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 غصے میں بولتا ہے. میں نے کہا جس کا استاذ مولانا نہیں, جس کا استاذ فلم ہو, اس کی زندگی ایسے ہی برباد ہوگی. تو ہم علماء نے بھی نہیں سکھایا, فلموں نے سکھا دیا. انہوں نے بھی آ کے ہم سے نہیں سیکھا, فلموں سے سیکھا اور اپنی زندگی میں برتا, کھیل سمجھا کھلواڑ ہو گیا. سمجھے گے نہیں؟ لہٰذا ان کو بتایا جائے کہ نکاح کیا ہے, طلاق کیا ہے. جو طلاق آج میری اس کیسٹ میں ہے بیان میں, جو طلاق مسلمان ہندوستان میں دے رہا ہے یہ اسلامی طلاق نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یہ اس کے گھر کی طلاق ہے. اسلامی طلاق کے لیے ایک پروسیجر ہے, 4 طریقے اس کو ٹالنے کے. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن, پہلا سمجھانا کئی مہینوں برسوں تک.
دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کرنا، گھر الگ نہیں کرنا، 2 ہو گیا. اور تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی نبھانے والی پٹائی، بھگانے والی پٹائی نہیں. چہرے پر مت مارو، ہڈی مت توڑو، خون مت نکالو، 3 شرطوں کے ساتھ. 3 ہو گیا. چوتھا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. ایک پنچایتی جوڑ والا، ہاں راجکارنی نہیں، کرسی اڑاؤ نہیں، کام بڑھاؤ. وہ ایک یہاں سے بھیجو، ایک لڑکی کی طرف سے بھیجو، دونوں مل کے جوڑنا چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں جوڑ دوں گا. قرآن کا وعدہ ہے. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. 4 ہونے کے بعد اب ضرورت پڑی، مولانا اب طلاق دوں کیا؟ ٹھیک ہے ایک طلاق دے دیں. اب طلاق کا پروسیجر الگ ہے. یہ واپس آنے کی کھڑکیاں کھلی رکھنا ہے، دروازے کھلے رکھنا ہے. یہ ہے تمہارے اسلام کی طلاق. اور جو مسلمان ہر غصے میں طلاق طلاق بولتا ہے وہ اسلامی طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی بھیڑا سے نکالتا ہے، اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے. اس لیے سکھانے کی ضرورت ہے. علماء کرام سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں نکاح و طلاق سکھانے کی ضرورت ہے. یہ صحیح اسلامی تعلیم میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دولہا دلہن کورس. پھر بچے کی پیدائش پر کیا کرنا؟ صحیح طریقہ. بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا؟ ارمان نکالنا، ستواسا کرنا. یہ تو شیطانی وسواسہ ہے، یہ ستواسا. اسی طریقے پر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا؟ اذان دینا وغیرہ وہ سکھاؤ. بچے کی تربیت اسلامی کرنا. پھر صحیح نام رکھنا اور پوری زندگی صحیح گزارنے کے ساتھ ان کو سکھاؤ تجہیز و تکفین کس کو کہتے ہو مولانا. ان کو سکھاؤ تجہیز و تکفین کس کو کہتے ہیں. یہ پوری ہماری جو ہے تعلیم ہے بالغوں کی، بالغات کی. تو اس طرح اگر آپ اور تفسیر قرآن کے حلقے بھی ہونے چاہیے ہمارے مولانا لوگوں کو. جی اسی کے ساتھ میں ہمارے برادران وطن ہیں، یہ ہمارے غیر مسلم بھائی، یہ ہماری بستیوں سے لگے رہتے ہیں، ہم ان میں جاتے ہیں وہ ہم میں آتے ہیں. ان کے ساتھ میں سچائی امانت داری کے ساتھ ویوہار کرنا. پھر اسی کے ساتھ میں ان کے غم خوشی میں شریک رہنا. کیا کرنا؟ ان کی غم خوشی میں، ان کی عبادتوں میں نہیں لیکن ان کی غم خوشی میں شریک رہنا. پانی پلا دینا، کبھی اپنے طرف سے کچھ ہدیہ دے دینا، اظہار خوشی کرنا. ان کی شادی بیاہ میں کچھ گفٹ دے دینا. ان کی برائی میں یہ جتنے کام میں نے بولا میڈیکل وغیرہ، ان کی چھتیں ٹپک رہی اس میں ہم نے ذرا سی مدد کرنا. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو سارے دشمنوں کی جتنی بھی سازش ہے نا وہ سب فیل ہو جائے، سب فیل ہو جائے. سنویدھان سیکھنا. وہ مولانا ایک جماعت بناؤ ان جوانوں کے ساتھ. سنویدھان ہمارا جو آئین دستور ہند ہے اس کو مسلمانوں میں سب بھائیوں میں اس کو زندہ کرے. مستقل یہ کام ہے. ہم نے اپنے مدرسے میں ابھی بچوں کو سکھایا سنویدھان اور آئندہ بھی سکھائیں. اس کی خاص طور سے کوشش ہو. جی تو یہ کچھ کام ہے دوستو، یہ گائیڈ لائن ہے، یہ کرنے والے کام ہیں، ایک دن کے جلسے کے کام نہیں ہے. اس کے لیے تم چلو، اس مشورے پہ عمل کرو، اس کو لکھو، اس کے بعد چلو. اللہ خود راستہ کھولے گا. کل تم مجھے بتاؤ گے آؤ ہماری بستیوں میں ہم نے کیا کیا کام کیا ہے، دیکھو ہماری یہ علماء یہ کام کر رہے ہیں، وہ علماء وہ کام کر رہے ہیں، مدرسے والے مدرسہ چلا رہے ہیں. اگر ہم نے یہ تمام طریقے زندہ کیے اپنے کاموں میں تو علماء کا اتحاد ہمارے لیے انشاءاللہ بہت ہی بڑی نعمت ہوگا. اور اگر ہم خالی جڑتے کھاتے پیتے اور صرف مدرسوں کی فکر کرتے رہے تو یہ اتحاد ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق. ٹھیک ہے اور کیا ہے؟